بندے اور کفر و شرک کے بیچ میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز، ترک صلاۃ سے، نماز چھوڑنے سے وہ کفر کی وادی میں چلا جاتا ہے، اور جبکہ نماز اس کے ظاہری مسلمان ہونے کی دلیل اور برہان ہے۔ اور نمازوں کے لیے یہ مسجد کی جگہ ہے، اس لیے یہ تعلق انتہائی ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں مسجد بنانے کی کتنی فضیلت ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، یعنی خصوصی گھر، خاص گھر۔ ورنہ جو جنت میں چلا گیا اس کو کوئی مسئلہ ہے رہائش کا، لیکن مسجد بنانے پر جنت میں الگ سے ایک خاص محل اس کو دیا جاتا ہے۔ کیا اس محل کی شان ہوگی، کیا اس میں سکون، آسائش اور آرام کا انتظام ہوگا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک حدیث میں ہے من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطعۃ، جو مسجد بناتا ہے اگرچہ پرندے کے گھونسلے جتنا ہی کیوں نہیں۔ پرندے کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے، وہ پرندہ ہی رہ سکتا ہے، اس میں نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ مسجد ہو بھلے کتنا چھوٹی کیوں نہ، لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہو، نماز کا سلسلہ وہاں قائم ہو سکے، اپنی استطاعت کے مطابق وہ اتنی ہی بنا سکا۔ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، استطاعت دیکھتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ مسجد کی تعمیر میں اس کا ایک پرندے کے گھونسلے کی جگہ جتنا حصہ ہو، اس پر ایک بلاک ہی لگ سکتا ہے، ایک بلاک اس کا حصہ شامل ہے، مسجد اتنا حصہ شامل ہے، تو اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے کہ اللہ اس کو اتنی خرچ کی وجہ سے جنت میں گھر عطا فرمائے، کیونکہ اس کی یہ استطاعت تھی۔ مسجدوں سے تعلق، جیسے میں نے کہا، کہ ایک ظاہری ایمان کی علامت ہے، یہ ہمارا شعار ہے، ہماری پہچان ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسجد دین کا مرکز ہے، اور اپنے مرکز سے وابستہ ہونا چاہیے۔ اور مرکز سے وابستگی صرف حاضری کا نام نہیں ہے، بلکہ مرکز سے وابستگی اس کو آبادی کا بھی نام ہے، کہ مسجد کی آبادی میں، ترقی میں، رونق میں اپنا حصہ شامل کرے، ماہانہ سالانہ حصہ شامل کرے۔ پھر اس مرکز، وہ تو مرکز ہوا، اس سے دین کا کام ہو رہا ہے، اس دین کے کام کی ترقی میں، ترویج میں اپنا حصہ شامل کرے۔ دین کا اصل کام مسجد سے ہوتا ہے، پھر اگرچہ یہ معاملات مسجد سے ہٹ کر بھی دین کے کام ہوتے ہیں، لیکن بنیاد اور آغاز یہاں سے ہوتا ہے، مسجدوں سے۔ نماز کی ادائیگی، خطبہ جمعہ، سبحان اللہ، خطبہ جمعہ اور درس و تدریس، بچوں کی بنیادی تعلیم اور ان کی بنیادی تربیت، ماہانہ ہفتہ وار دروس، یہ سارے سلسلے مسجد سے جڑے ہوئے۔ تو ہماری رہنمائی، ہماری دینی تربیت، ہمارے بچوں کی اصلاح، دین کے پیغام کی تبلیغ و نشر اشاعت وہ انہی مسجدوں کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اس لیے ایک تو خود ان ساری جو
ثمرات ہیں ان سے تعلق جوڑیں، اور دوسرا جو کام ہو رہے ہیں ان کاموں کو مضبوط کریں۔ بڑی خوش نصیبی ہے اس انسان کی جو مسجد سے جڑ جاتا ہے، جڑ جاتا ہے۔ بڑی معروف حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک قسم کن کی؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، جن کا دل مساجد سے جڑا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بات، عرش کا سایہ۔ اور ایک اور حدیث ہے، جو مسجد میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له بكل غدوة او روحة نزلا فی الجنہ۔ جو مسجد میں آتا ہے، صبح آئے، شام آئے، کسی ٹائم آئے، اپنی زندگی میں جتنی بار وہ مسجد میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بار اپنا مہمان بنائے، اس کی خاص مہمانی فرمائے گا۔ ایک تو ہے نا جنت میں مطلقاً ہر جنتی اللہ کا مہمان ہے، وہ ایک عام مہمان ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ مسجد میں آنے کے بدلے جتنی بار وہ آیا ہے الگ سے اللہ تعالیٰ اس کو مہمانی دے گا، اپنا مہمان بنائے گا۔ مانا یہ لوگ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، مقرب بندے۔ تو یہ سعادت ہے آپ کی ہماری مسجدوں کے ساتھ جڑ جانا۔ کتنے فوائد وابستہ ہیں مسجدوں سے، غور کریں ذرا۔ سب سے پہلے نماز پرسکون، اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، ایک امام کی اقتداء میں، یہ نماز کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ سچی بات ہے، کبھی کبھی تو ہم سوچتے ہیں کہ نماز ہوتی ہی یا پڑھتے ہی وہ ہیں جو جماعت پڑھتے ہیں، جب بعد جماعت پڑھتے ہیں۔ اکیلے پڑھنی پڑ جائے تو بس میں اس کو کیا لفظ دوں، یعنی حق ادا نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، ایسے جیسے ہم نے نماز پڑھی نہیں۔ یہ اللہ کی عبادت کا ایک خاص طریقہ، یہ ان مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا۔ پھر اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، 27 گنا اجر بڑھ جاتا ہے، 27 گنا، بتاؤ۔ اور کتنا تاکید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نابینا صحابی نے کہا تھا میرا گھر مدینہ کے آخری کونے میں، کبھی کبھی مجھے لے کے کوئی آنے والا نہیں ہوتا، میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور رات کو ڈر بھی ہوتا ہے ان جنگلی جانوروں کا کہ وہ شہر میں آ جائیں، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پڑھ لیا، کہ عذر تھا، معقول عذر تھا۔ جب وہ پیٹھ پھیر کے جا رہا تھا، کافی آگے نکل گیا، وہ مسجد سے نکلنے والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا، پھر اس سے پوچھا ہل تسمع النداء، کیا تم اذان سنتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں اذان سنتا ہوں۔ فرمایا فاجب، پھر جواب دو، کیونکہ تمہیں بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، تو جواب دو۔ کوئی بلاتا ہے تو انسان پہنچتا ہے، جواب دیتا ہے۔ تو اذان میں بلاوا ہے، اذان کا نام ہی بلاوا ہے، اور خاص طور پر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ تو ہے ہی بلاوا، نماز کی طرف آؤ اور کامیابی کی طرف آؤ، یہ تو ہے ہی بلاوا، اور یہ بلاوا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے داعی ہے، بلانے والا ہے جو آپ کو بلا رہا ہے۔ نماز کی اہمیت دیکھو
کسی اور عبادت کی طرف کوئی داعی نہیں ہے۔ حج کا کوئی داعی ہو، کوئی اذان ہوتی ہو، ویسے ٹھیک ہے، پتہ چل جاتا ہے خطبات میں، دروس میں، یہ رمضان آ رہا ہے، حج آ رہا ہے، زکوٰۃ کا موسم آ رہا ہے، وہ الگ بات۔ لیکن اس طرح کوئی لوگوں کو دعوت دینا، یہ نماز کے ساتھ خاص ہے۔ اس نے فرمایا عجیب، قبول کرو اور آؤ لبیک کہو۔ اذان سن کے، بالخصوص اذان سن کے جو مسجد میں نہیں آتا، اسے سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے بلاوے کو رد کرے، اللہ کے بلاوے کو رد کرے۔ کتنا محرومی ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ، یہ ہر وہ شخص جو مسجد سے جڑا ہوا ہے، نماز کی محبت ہے اور باجماعت نماز پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نمازوں کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی تنبیہ کرو، سرزنش کرو، ہلکی پھلکی ضرب لگانی پڑ جائے تو وہ بھی لگاؤ۔ یہ نماز انسان کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کو بندے کی یہ نماز اور بندے کا یہ آنا اور یہ جھکنا، یہ رکوع، یہ سجدہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نمازیں فرض کی تو کتنی فرض کی تھی؟ 50۔ بتاؤ دن رات میں 50 نمازیں، گویا صرف نمازیں ہی پڑھنی، بس تھوڑا آرام کرنے کا وقت ملے یا کھانے پینے کا وقت ملے یا بول و براز کا وقت ملے، باقی بس نماز 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 نماز۔ اتنا اللہ کو یہ عمل پسند ہے کہ میرا بندہ میرے آگے سے ہٹے ہی، مسجد سے ہٹے ہی نہ، کیونکہ زندگی کا جو مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، وہ تو پھر ہماری کمزوریاں، ہماری بے ہمتی جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں دیکھی تھی، اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری امت 2 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، تو آپ اللہ سے تخفیف کرا دیں، تخفیف کرا دیں۔ پھر پورا قصہ آپ جانتے ہیں، 5 کرتے تخفیف ہوتے 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 5 آ بچے۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ تخفیف کرائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے حیا آتی کہ اللہ کی طرف سے جو اعلان ہوا، کتنا عظیم الشان اعلان ہوا، فرمایا گیا کہ تل کا خمسن وہم خمسون، یہ ہیں 5 نمازیں پڑھنے کے اعتبار سے، فرض کے اعتبار سے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 ہیں۔ بتاؤ کتنا اللہ مہربان ہے، کتنا، کیونکہ اللہ نے ایک بات کہہ دی کہ نمازیں 50 ہیں، اللہ نے کمی کی لیکن ثواب اتنا رکھا، محروم نہیں کیا۔ ہماری اصلاح ان مسجدوں سے جڑی ہوئی ہے، اگر چاہتے ہو دین پر قائم رہیں، مسجدوں کے ساتھ جڑے رہو، نماز کی صورت میں، دروس کی صورت میں، خطبات جمعہ کی صورت میں، مسجد میں عالم دین ہیں، اس سے کبھی ترجمہ پڑھ لیں، کبھی کوئی حدیث پڑھ لیں، کبھی کوئی مسئلہ پوچھے، اس طرح جڑے رہیں۔ یہ نماز سب کو جمع کرتی، اس طرح ایک حقوق العباد ادا ہوتے ہیں۔ اپنی ہماری اولادوں کی اصلاح ان مسجدوں سے جڑی ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم پابندی سے نمازیں پڑھیں، پابندی سے خطبات جمعہ میں شریک ہوں،
پابندی سے اپنی مسجد کے درس و تدریس یا جو دروس ہے اس میں شریک ہوں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو ساتھ لائیں جن کی عمر کم سے کم سوچنے سمجھنے اور کچھ حاصل کرنے کی ہو، تو ہماری اصلاح کی یہی بنیاد۔ لیکن اس طرف توجہ نہیں، نماز باجماعت کا اہتمام نہیں، خطبہ جمعہ لوگ پورا نہیں سنتے۔ تقریباً ہر جگہ کی یہی رپورٹ ہے، شروع میں 1-2 صف اور آخر تک مسجد بھر جائے۔ اب یہ ایک شریعت کا بنایا ہوا نظام ہے، خطبہ جمعہ، واعظ و نصیحت، تقریر و بیان، یہ شریعت کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ کے دین کا یہ حصہ ہے۔ نماز میں کمی کر کے خطبہ رکھ دیا گیا، اور جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے، اور جمعہ خطبے اور نماز پر مشتمل ہے، اور ہفتے میں 1 بار ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن اس سے لوگ مستفید نہیں ہوتے، 2 نقصان کرتے اپنا، ایک اجر و ثواب میں کمی، اجر و ثواب میں کمی، آپ کو تصور ہی نہیں ہے کتنا اجر و ثواب۔ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک روایت ہے حسن یا صحیح درجے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز جمعہ کے لیے آئے، قریب ہے تو پیدل آئے اور جلدی آئے، نہا کے خوشبو لگا کے صاف ستھرا ہو کے آئے، جلدی آئے، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچے، یہ جلدی آنا، اور آ کر جتنا قریب ہو سکے امام کے بیٹھے، خطیب کے، اور پوری توجہ سے سنے خطبہ۔ سب سے زیادہ جمعے کے خطبے کا معاملہ ہے کہ اس میں کسی سے بات نہیں کر سکتے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، اتنا تاکیدی بات۔ فرمایا جو اس طرح یہ جمعہ ادا کرتا ہے، پیدل آئے، جلدی آئے، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچے، نہا دھو کے صاف لباس پہن کے آئے، اور جتنا ہو سکے خطیب کے قریب بیٹھے اور توجہ سے سنے، تو فرمایا کان لہ بکل خطوۃ اجر سنۃ اجر صیامھا و قیامھا، اسے ہر قدم کے بدلے جتنا قدم چل کر وہ مسجد کے گیٹ تک پہنچا ہے، 100 قدم چلے، 500 قدم چلے، 1000 قدم چلے، ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے جتنے قدم ہیں 1 سال کی نیکیوں کا ثواب ملے گا، ہر قدم کے بدلے۔ اگر گھر بالکل مسجد کے گیٹ کے سامنے تو 10 قدم تو کہیں بھی نہیں گئے، 10 قدم تو چلے گا نا، تو 10 سال کی نیکیوں کا ثواب۔ تھوڑا سا اور دور 100 قدم چل کے آیا، 100 سال کی نیکیوں کا ثواب، اور دور 500 قدم چل کر آیا، یہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یہ 500 سال کی نیکیوں کا ثواب ہر جمعے یہ مل رہا ہے۔ اور ثواب کس چیز کا وہ بھی سن لیں، ثواب کس چیز کا؟ اجر صیامھا و قیامھا، 1 سال کے برابر نیکیوں کا ثواب ہر قدم کے بدلے، سال بھر کے روزوں کا، اور سال بھر کے تہجد کا۔ ایک بندہ سال بھر روزے رکھے، سال بھر تہجد پڑھے، جو ثواب اس کو ملتا ہے وہ اس کو 1 قدم کے بدلے میں، 1 قدم کے بدلے میں 1 سال کی روزوں اور تہجد کا ثواب، 2 قدم آیا ہے 2 سال کے روزوں اور تہجد کا ثواب، 10 قدم آیا ہے 10 سال کے روزوں اور تہجد کا ثواب۔ اللہ نے بڑے مواقع رکھے ہوئے، جو اللہ کی طرف آ جاتا ہے، پھر اللہ تو خزانوں کا مالک، رحمتوں کا مالک، اس کے بعد دینے میں کوئی کمی نہیں۔
بعض صحابہ عمل میں بہت تیزی دکھا رہے تھے، اپنی ہمت سے بڑھ کر عمل کر رہے تھے، اپنی ہمت سے بڑھ کر۔ ایسے واقعات ملتے ہیں۔ ایک صحابی ہر روز روزہ رکھتا تھا، ایک صحابی ہر دن قرآن ختم کرنے کی کوشش کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ، وہ رات کو تہجد جب پڑھتی، اتنا لمبے قیام کرتی، تھکاوٹ کے باوجود بھی تہجد نہ چھوڑتی، نیند کے غلبے کے باوجود بھی نہ چھوڑتی، ایک رسی باندھ دی تھی، اس کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی تاکہ جھٹکا آئے تو وہ ہاتھ پکڑا ہوا بیداری ہو جائے۔ اس طرح کے واقعات جب آپ کو معلوم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرو اتنا جو تمہاری طاقت میں ہو، تمہاری استطاعت میں ہو، تم روٹین سے پابندی سے وہ کام کر سکو، وہ کام کرو، تسلسل کے ساتھ کر سکو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں تھکتا، تم عمل سے تھک سکتے ہو، اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میرا بندہ مسلسل مجھ سے جڑا رہے، ایک ہفتہ خوب محنت اور پھر تھک ہار کے بیٹھ گیا، یار مجھ سے یہ نہیں ہوتا یار، پھر وہ بالکل ہی غافل ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ما دام ما علیہ صاحبہ، اللہ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جس عمل پر ہمیشگی کی جائے، ہمیشگی کی جائے۔ تو اب بتاؤ کتنا ثواب ہے۔ اب لیکن یہ ثواب کب ہے؟ یہ جو 4 باتیں میں نے بتائیں ان کے ساتھ، بالخصوص جلدی آنا، اور جلدی آنے سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ 8-9 بجے آ جائیں، 10 بجے آ جائیں، نہیں، اذان شروع ہونے سے پہلے آئے۔ اور اللہ کا فضل دیکھو، یہ عبادت کا دن ہے جمعہ، افضل ترین دن ہے، کہ اللہ نے ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے کتنا محدود کر دیا اس کو ہمارے لیے۔ اذان شروع سے لے کر نماز ختم ہونے تک مشکل سے 1 گھنٹہ ہے، مشکل سے اتنا محدود کر دیا، اور اللہ کا یہ فضل۔ تو ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ اور نمبر 2، یہ جو خطبہ جمعہ کی صورت میں ہماری اصلاح تھی، ہماری تربیت تھی، علم حاصل کرنے کا ذریعہ تھا، اس سے محرومی، خود بھی محروم ہوتے ہیں، اپنی خواتین کو بھی محروم کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی محروم کرتے ہیں۔ اب بتاؤ جو خطبات جمعہ تک سننے کو تیار نہیں ہے، وہ واعظ و نصیحت کے پروگراموں میں کیا آئیں گے؟ پھر بچے کیا بنیں گے؟ مسلمان نام کے ہی بنیں گے۔ علم کہاں سے آئے گا؟ تربیت کہاں سے ہوگی؟ دین سے کیسے جڑیں گے؟ کیسے جڑیں گے؟ نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ہمارے سامنے، پھر برائیاں، بے حیائیاں، کیونکہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ دروس تک میں لوگ شریک نہیں ہوتے، حالانکہ جب محلے کی مسجد میں درس ہو، بھلے درس کم ہو، زیادہ نہ ہو، ایک ہوتا ہے مفصل درس جیسے آج ہو، ایک ہوتا ہے امام صاحب مغرب میں یا عشاء میں یا فجر میں 4-5 منٹ ہر دن کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث سناتے ہیں۔ یہ علم کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ نصیحت جاری رہتی ہے۔ یا وہ ہفتے میں ایک بار جو 15 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کا درس دیتے ہیں، ظہر میں، کہیں مغرب میں ہوتا ہے، مہینے میں ایک بڑا پروگرام، 1 سال کا بڑا پروگرام۔ تو یہ اصلاح کا ذریعہ ہے، اس طرح امت کی اصلاح ہوتی ہے، یوں علم بڑھتا ہے، دین کی معلومات ہوتی ہیں، وگرنہ پھر سنی سنائی باتیں، جو پھر مارکیٹ میں جو دین چل رہا ہے بس وہی دین ہے۔ جو ممبر سے قرآن حدیث بیان ہوتا ہے اس کا تو علم ہی نہیں، جو آخری 10 منٹ میں آیا ہے اس کو پورے موضوع کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ امام صاحب، خطیب صاحب کس موضوع پہ بیان کر رہے تھے، پتہ چلے گا اس کو؟ نہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ خالی
آتا ہے اور خالی چلا جاتا ہے۔ وہ پہلے سے سوچ کے آتا ہے میں نے صرف نماز پڑھنی، وہ واعظ و نصیحت سے بیزار ہوتا ہے، ان کو اچھی نہیں لگتی ہے یہ واعظ و نصیحت سے بیزاری، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، خطرناک چیز ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے مسجد میں، جب واعظ ختم ہوا تو آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں 3 بندوں کے بارے میں بتاتا ہوں، کیونکہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، لوگ تو اللہ کے رسول کو دیکھ رہے تھے، جیسے ابھی آپ مجھے دیکھ رہے، اللہ کے رسول سامنے دیکھ رہے تھے، تو 3 بندے آئے، فرمایا 3 بندے آئے، ان میں سے ایک نے دیکھا کہ جگہ نہیں ہے، وہ وہیں سے واپس چلا گیا، ایک نے کہا اب آ گیا ہوں تو بیٹھ جاؤں، کون آگے جائے جگہ ڈھونڈے، وہ وہیں بالکل پیچھے بیٹھ گئے، اور ایک نے کہا کہ جب سننا ہے تو صحیح طرح سنا جائے، توجہ سے سنا جائے، دیکھتا ہوں کہیں جگہ آگے مل جائے گی مجھے تاکہ میں صحیح طرح توجہ سے سنوں۔ اس نے نظر گھمائی، اس کو آگے کہیں جگہ نظر آئی، وہ آگے آ کے جہاں جگہ خالی تھی بیٹھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پہلا بندہ تھا جو چلا گیا، کس سے گیا؟ وہ واعظ سے، نصیحت سے، دین کی باتوں سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرض فاعرض اللہ عنہ، اس نے دین کی مجلس میں بیٹھنے سے اعراض کیا، اللہ نے اس سے اعراض کیا، اللہ نے اس سے روگردانی اختیار کی، جاؤ مجھے بھی تمہاری ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، یہاں VIP وہ ہے جو سب سے پہلے آتا ہے، یہ کوئی شادی کی اور تقریبات نہیں ہے، یہ کوئی عام کوئی تقریب نہیں ہے جہاں VIP آخر میں آتا ہے، آخر میں آتا ہے، سب اس کا انتظار کر رہے ہوتے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، یہاں VIP وہ ہے جو سب سے پہلے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان دینے کا کتنا ثواب ہے اور صف اول میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، ثم لا یجدوا الا یستحموا استحموا، پھر وہ اذان دینے کی باری حاصل کرنے کے لیے، صف اول میں جگہ پانے کے لیے قرآن اندازی بھی کرنی پڑے تو قرآن اندازی کر کے وہ یہ سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، مگر نہ لڑائیاں ہوں، میں صف اول میں کھڑا ہوں، میں کھڑا ہوں، صف اول چھوٹی، لوگ اتنے زیادہ جمع ہو گئے، ہر کوئی کہتے ہیں ہم صف اول میں کھڑے ہوں گے، پھر کوئی فیصلہ یہ کرے کہ بھائی قرآن اندازی کرتے ہیں، جن کے نام آئیں گے صف اول میں کتنے جو ہے نا کہ وہ بندے، اتنے بندے، بس اتنے بندے جب ان کا قرآن نکل آئے گا وہ آگے نماز پڑھیں، اگر تمہیں اس کا ثواب معلوم ہو جائے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں صف اول والوں پر، اور ایک حدیث میں صف اول میں خصوصی طور پر الگ سے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ادھر آپ نے سنا کہ کتنا ثواب ملتا ہے، اور وہ حدیث کہ خطبہ جمعہ میں فرشتے دروازوں پر بیٹھ کے نام لکھتے ہیں، کون پہلے آتا ہے، کون پہلے آتا ہے، حتیٰ کہ جب اذان شروع ہوتی ہے اور خطیب منبر پہ بیٹھتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر لپیٹ لیتے، اس کے بعد والے کا اندراج ہی نہیں ہوتا، اندراج بھی نہیں ہوتا، اس نے جمعہ ہی نہیں پڑھا، تو اجر و ثواب سے محرومی، واعظ و نصیحت اور تبلیغ سے محروم۔ ان کو معمولی نہ سمجھا کرو مواعظ حسنہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کریں
اس لیے کہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ نصیحت، تذکیر، یہ خطبۃ جمعہ، یہ مسجد کے دروس آپ کے لیے فائدہ ہے، آپ کے بچوں کے لیے فائدہ ہے، خواتین کے لیے فائدہ مند ہے۔ اہتمام کریں، انتظام کریں۔ ٹھیک ہے ورکنگ ڈے ہے، کوئی انتہائی مجبوری ہے تو الگ بات، لیکن کیا مجبوری؟ آخر جو لوگ جمعے میں پہلی صف میں پہلی 2 صفیں جب آ سکتے ہیں لوگ، جب خطبہ شروع ہوتا ہے، ان کے بچے اسکول نہیں جاتے کیا؟ ان کو کام نہیں ہوتے کیا؟ ان کی مصروفیات نہیں ہوتی کیا؟ انہوں نے آرام نہیں کرنا ہوتا کیا؟ آخر یہ بھی تو پہنچے ہیں نا، تو بعد میں آنے والے کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ سوائے سستی اور غفلت کے کچھ نہیں، اللہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں، کچھ عذر ہوتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کا معاملہ، خواتین کا معاملہ، ہمت اگر ہو، ہمت مرداں مدد خدا، پہلا قدم آپ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو خطبات جمعہ کو اہمیت ہے، یہ ہماری اصلاح اور تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ دروس میں آیا کریں، مسجد کی رونق بھی ہے اور علم کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، نصیحت حاصل ہوتی، اور کتنی برکات ہیں ان دروس کی، اور کچھ نہیں۔ وہ برکات حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اگر بالفرض آپ ماشاءاللہ علم سے بھرے ہوئے، آپ کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سب کچھ آتا ہے، آپ علماء سے بڑھ کر صاحب علم ہیں، آپ کو مولویوں کی تقریریں اچھی نہیں لگتی، تو ٹھیک ہے آپ اس وجہ سے نہ بیٹھیں۔ جو ان مجلسوں کی برکتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے تو آ جائیں۔ ان مجلسوں کی برکتیں، نبی خاص طور پر جب مسجد میں کوئی علم کی مجلس ہوتی ہے، اس کی بڑی برکت، بڑی برکت۔ ہاں وہ حدیث میں بیان کر رہا تھا، پہلے وہ پوری کر دی کہ اس نے اعراض کیا، اللہ نے اس سے اعراض کر لیا، اور جو دوسرا تھا وہ وہیں بیٹھ گیا، اس کو حیا آئی کہ میں واپس چلا جاؤں، اس سے حیا آ گئی کہ یار واپس چلا جاؤں، کیسے چلا جاؤں، اچھا نہیں لگ رہا، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی مجلس ہو رہی ہے اور میں چلا جاؤں، حیا آ گئی۔ تو حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بھی اس سے حیا آ گئی، اللہ نے اسے اجر سے محروم نہیں کیا، اللہ نے اسے اجر سے محروم نہیں کیا، اس کی اتنی سوچ کو اللہ نے قبول کر کے اجر اس کو بھی دے دیا۔ اور جو تیسرا بندہ تھا جو کہاں آیا، آگے آیا، جگہ ڈھونڈی، نظر گھمائی تاکہ میں یکسوئی سے سنوں، توجہ سے سنوں، قریب ہو کے سنوں، تو ذرا اس کے بارے میں سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَآوَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اس نے آگے جگہ ڈھونڈی، اللہ نے اسے اپنی طرف جگہ دے دی، اپنے قریب کر دیا۔ فَآوَى إِلَيْهِ، اللہ نے اسے اپنے قریب کر لیا، کتنی بڑی بات۔ تو اب وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے کہا نا کہ ان مجلسوں کی برکات ہیں، اور آپ نے ہزاروں بار سنی ہوگی حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتدارسون القرآن فیما بینہم، قرآن کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، یعنی علم کی مجلس قائم ہوتی ہے اور وہ اس میں شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 4 اعزاز عطا فرماتا ہے۔ 4 اعزاز۔ پہلا اعزاز، اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے چاروں طرف۔ دوسرا اعزاز، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے، پوری طرح رحمت گویا چادر کی طرح ان پر حاوی ہو جاتی ہے، پوری طرح، کوئی رحمت سے محروم نہ ہو۔ تیسرا اعزاز، سکینت اترتی ہے اللہ کی طرف سے، دلوں میں اطمینان، راحت، خوشی، سکون، جس کو روحانی سکون کہتے ہیں، وہ دلوں میں اترتا ہے،
خوشی محسوس ہوتی ہے، حقیقی خوشی۔ اور چوتھی بات کے تو کیا ہی کہیں، چوتھی بات کے تو کیا ہی کہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اس مجلس میں شریک تمام لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے اپنے مقرب فرشتوں میں، تذکرہ کرتا ہے اپنے مقرب فرشتوں میں، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فرشتوں سے کہتے دیکھو تم کہتے تھے یہ فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے، لیکن انہی میں سے ان کو بھی تو دیکھو، میں فساد نظر آتا ہے، میرے یہ بندے نظر نہیں آتے، بگاڑ نظر آتا ہے لیکن میرے یہ بندے نظر نہیں آتے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے، دیکھو گھر سے دور اور مصروفیات کو چھوڑ کے آئے ہوئے، ان برکات کے حصول کے لیے کم سے کم اپنے محلے کی مسجد میں ضرور شریک ہوا کر، اپنے محلے کی مسجد کے دروس میں ضرور شریک ہو، یہ آپ کا مرکز ہے، اس کو آباد کریں، اس کو رونق بخشیں، آپ کے آنے سے پتہ نہیں اور کتنے لوگ آ جائیں گے، بلا کے لایا کریں۔ آج مسجد میں درس ہے، اسی طرح یہ دعوت پھیلتی ہے، اسی طرح پھیلتی ہے، اور دعوت پھیلنے کا یہی طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے کسی کو موقع ملتا ہے باہر دوست احباب کو بھی دعوت دیتا ہے، لیکن گلیوں میں اسپیکر لے کے گھومنا پھرنا اس کی کوئی اہمیت نہیں، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ ہاں اللہ موقع دے کسی جگہ پہ پروگرام کر لیں، سلف صالحین سے یہی چیز ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی مسجد سے یہ سب کچھ ہوتا تھا، مدینہ کی گلیوں میں صحابہ گھوم گھوم کے دعوت نہیں دیتے تھے۔ ہاں دور دراز سے لوگ مسجد نبی میں آتے، اللہ کے رسول وہاں خطبہ دیتے، واز کرتے، مسئلے پوچھتے۔ یہ ہے مسجد میں ایک عالم ہو، لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمیں جب بھی مسئلے کی ضرورت ہوگی ہم اس کے پاس جائیں گے، ایک بہترین خطیب ہو، علم والا ہو، تاکہ ان کو پتہ چلو جمعہ میں ہم جائیں گے، ہم واز سنیں گے، یا ہفتہ وار یا ماہانہ علماء کو بلایا جائے۔ یہ ایک سلسلے ہیں، اس سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو یہ مرکزی حیثیت دو مسجد کو، کہ دن گزر جائیں کوئی آتا ہی نہیں، واز ہو رہے ہیں مسجدوں میں، علماء دور دور سے چل کے آئیں، اپنا وقت دے کے، اپنے گھر چھوڑ کے، اپنی مصروفیات چھوڑ کے دور دور سے آئیں، اور آپ تو ماشاءاللہ یہاں تو رونق لگ رہی ہے، اچھا ماحول ہے، ایک صحیح معنوں میں درس ہو رہا ہے۔ وگرنہ بعض مسجدوں میں جاتے ہیں، وہ انتظامیہ کو ہی پتہ ہوتا ہے درس ہو رہا ہے، مسجد والوں کو ہی پتہ نہیں۔ نماز کے بعد کہیں گے وہ مولوی صاحب کے لیے کرسی لاؤ، وہ کرسی ڈھونڈتے پھرتے، کرسی، وہ دیکھو یار کرسی لاؤ، مولوی صاحب کرسی پہ بیٹھیں گے، کیسے بیٹھیں؟ درس کروا رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے درس کیسے کروانا ہے، مسجد کے لوگوں تک کو پتہ نہیں ہے، اور ٹائم لے کے بس اب مولوی صاحب آئیں تو آئیں، نہ آئیں تو نہ آئیں، کوئی یاد دہانی تک بھی کرانے کو تیار نہیں۔ تو درس کم سے کم مسجد اور اس کے متعلقین لوگ شریک ہوں۔ ٹھیک ہے اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جہاں کہیں درس ہو رہا ہے آپ وہاں جائیں، پھر اچھی بات ہے، جس کے پاس ٹائم ہو وہ جائے، علماء کے پاس جائے، جڑے رہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم خود آئیں، اپنے بچوں کو جن کو میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے ان کو لے کر آئیں۔ دروس میں بھی جو ماہانہ درس ہوتے ہیں، سالانہ درس ہوتے ہیں، خواتین کا انتظام ہونا چاہیے، خواتین کا انتظام، باپرد انتظام ہو، خواتین کے بھی علم سیکھنے کا یہی ذریعہ رہ گیا۔ آپ بھی جوڑیں، اپنے بچوں کو جوڑیں، وگرنہ یہ علم کیا سیکھیں گے؟ ٹی وی سے، موبائل سے گمراہیاں سیکھیں گے، الحاد سیکھیں گے، بے حیائی سیکھیں گے، شرک سیکھیں گے، بے دینی سیکھیں گے۔ جو کچھ سکھایا جا رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ
وہ دین کے ساتھ جڑ جائے اور آپ خود جڑ جائیں، معاشرے میں موجود گمراہی کا شکار نہ ہوں، تو ان امور پر توجہ دیں آپ۔ بہت بگاڑ ہے معاشرے میں، عافیت کی راہ یہ مسجدیں ہیں، یہ پرسکون ماحول، علماء سے ملاقاتیں، دوستوں بھائیوں سے ملاقاتیں۔ اب آپ ہر ایک کو کتنا اطمینان ہو رہا ہے، جس میں کچھ سستی ہے یہ دیکھ کے کہ یار یہ آیا ہوا ہے، یہ آیا ہوا ہے، یہ آیا ہوا ہے، یہ آیا ہوا ہے، یہ بھی تو اپنا گھر چھوڑ کے بیٹھا ہے، وقت دے رہا ہے، اس کو بھی تو مصروفیات ہوں گی، لیکن یہ بھی ساری مصروفیات کر کے تو حوصلہ ہوتا ہے یار، تو میں کیوں نہ ایسا کروں، میں کیوں سستی کروں، میں کیوں اپنے آپ کو محروم کروں، یہ اتنا ثواب سمیٹیں، یہ دروس میں آئیں اور میں اس سے محروم، ایک نیا جذبہ اور نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی چیز انسان کی دینداری میں اضافے کا باعث ہے، اور اپنی اور اپنے بچوں اور گھرانے کی اصلاح کا باعث ہے۔ قیامت کے دن کی مسئولیت ہے بیوی بچوں کے بارے میں، اور یہ کم سے کم ذریعہ ہے یہ، ورنہ تو اس کے بعد بڑے مسائل ہیں۔ آپ اپنے گھر میں چھوٹی سی لائبریری بنائیں، اس میں قرآن ہو ترجمے والا، کوئی ایک مستند تفسیر و مختصر، احسن البیان، بہترین تفسیر ہے اردو کی، اسی طرح تفسیر القرآن الکریم شیخ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بہترین تفسیر ہے، ان میں سے ایک ہر گھر میں ضرور ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری مسلم مترجم اور مختلف شرح کے ساتھ بھی ہے۔ آج مہنگائی کے دور میں یہ کتابیں کافی مہنگی ہیں، لیکن یہ مختصر چند کتابیں، قرآن، تفسیر، بخاری مسلم، یہ اتنا زیادہ مہنگی نہیں ہے، آپ کے عقیدے، عمل اور اخلاق کی اصلاح کی بنیادیں ہیں۔ آپ خود پڑھیں، بیوی آپ کی پڑھ لے گی، بچے پڑھ لیں گے، ماحول بنائیں، ماحول کبھی کبھی گھر میں درس رکھوائیں، یہ گھروں کے دروس ختم ہو کے رہ گئے۔ آپ گھر کا میں درس رکھیں، کسی عالم کو بلائیں، میرے سال میں ایک بار، 6 مہینے میں ایک بار، 3 مہینے میں، اپنے بیوی بچے پڑوس کے جو آ سکیں، اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، صلہ رحمی بھی ہوگی، رشتہ داروں سے بھی جوڑ ہوگا، میل ملاپ ہوگا، اور آپ کی اور آپ کے بچوں اور سب کی دینی اصلاح ہوگی، آپ کے ذریعے دین کا پیغام پہنچے گا۔ اس طرف دھیان ختم ہو گیا، توجہ ختم ہو گئی اس طرف۔ یہ بہترین تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے، آپ کے گھر میں دین کی باتیں ہوں، اللہ اکبر، رحمتیں برکتیں نازل ہوں، قرآن پڑھا جائے، دین کی باتیں ہوں، آپ کی اصلاح ہو۔ جس گھر میں ٹی وی اور پھر ساتھ میں یہ موبائل نے تباہی مچا رکھی ہے، بدعملی پھیلا رکھی ہے، تو اس طرح کیوں آپ اہتمام نہیں کرتے؟ تو بہرحال بات کافی لمبی ہو گئی ہے، میرا یہ موضوع نہیں تھا، لیکن مسجد سے بات چلی تو چلتی ہی چلی گئی۔ اللہ نے جو کچھ مجھے کہنے کی توفیق دی میں نے کہا، یہ آپ کی اور اپنی اصلاح کی غرض سے کہا۔ اگر ہم دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں، استقامت چاہتے ہیں، جڑے رہنا چاہتے ہیں، تو یہ مسجد کے حوالے سے اور یہ دروس کے حوالے سے یہ کچھ نصیحتیں اس کو اختیار کریں۔ مزید اللہ توفیق دے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں قرآن کو، صحیح بخاری، صحیح مسلم پڑھتے رہیں، تھوڑی جب موقع ملے پڑھتے رہیں، تو اس سے آپ کا علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو یقین حاصل ہوگا۔ اس پڑھنے سے، خود پڑھنے سے بہت یقین حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں نا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اہل ایمان پر جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہے۔ حدیث کی شان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ عمران سمع منی حدیثاً، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ کرے جو میری کوئی ایک حدیث سن لے، پھر اس کو یاد کر لیں، پھر جیسے یاد کیا اس کو آگے پہنچا دے۔ تو یہ علم سے جڑ جائیں، حدیث سے جڑ جائیں، نماز سے جڑ جائیں، علماء کے ساتھ جڑ جائیں، ان دینی مجالس کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے خود جڑیں، اپنے بیوی بچوں کو ان سارے جو امور ہیں یعنی نصیحت کے، ان کے ساتھ جوڑ دیں۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں،
پھر ساتھ میں اللہ سے دعا کرے، یا اللہ سینے کو دین کے لیے کھول دے، یا اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، یا اللہ مجھے سمجھ کی توفیق دے. یہ ساری دعائیں کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا. اب یہ 2 حدیثوں پر بات ختم کرتا ہوں. نمبر 1، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے، پڑھے یا دوسروں کو سکھائے اور پڑھائے. فرمایا سب سے بہترین ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ بھی بہترین بنو، بہترین بنو. خود پڑھو ترجمے کے ساتھ. اس کو پڑھنا زبانی، اس کو ناظرہ پڑھنا سیکھو، دوسروں کو پڑھاؤ. جیسے قراء حضرات ہیں یا علماء ہیں، قراء اس کو ناظرہ پڑھاتے ہیں، حفظ پڑھاتے ہیں، اور علماء اس کا معنی اور مفہوم جانا کا بتاتے ہیں. اور دوسری حدیث، من یرد اللہ بخیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو دین کی سمجھ کے یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے. خطبہ جمعہ، دروس، خود پڑھنا، جو سمجھنا ہے علماء سے پوچھنا، یہ پہلا مرحلہ ہے. باقی مرحلہ ہے مدرسے میں باقاعدہ داخلہ لے کے علماء کے سامنے پوری حدیث پڑھنا، تفسیر پڑھنا، وہ الگ مراحل ہیں. اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو دین پڑھنے کے لیے وقف کریں تاکہ وہ اپنے گھرانے، اپنے والدین، بہن بھائیوں کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے، اس محلے کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے. کم سے کم یہ تو کریں، ایک بچے کو دین کے لیے وقف کریں، اس لائن پہ لگائیں، وہ آپ کی اصلاح کرے، آپ کے خاندان کی اصلاح کرے. ہر کوئی ڈاکٹر بنانے پہ تلا ہوا ہے، انجینئر بنانے پہ تلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے اسباب ہیں، ذرائع ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بچے کو عالم بھی بناؤ، خطیب بھی بناؤ، دین کا علم بھی اس کو ہو، تاکہ وہ تمہاری یہ جو دین کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، اس کو بھی پورا کرے. وہ محلے میں، علاقے میں ایک عالم بھی ہونا چاہیے. جیسے ایک ڈاکٹر ہو اسی طرح ایک عالم بھی ہونا چاہیے. اور کم سے کم مسجدوں میں، یہ سب کو نصیحت ہے، ایک مستند ترین عالم ہونا چاہیے، خطیب بھی اور امام بھی. یہ یوں سمجھو کہ علاقے میں ایک ڈاکٹر ہے، مستند ڈاکٹر ہے، محلے والے جسے خوش ہوتے ہیں اس ڈاکٹر کو دیکھ کر. حالانکہ وہ ڈاکٹر کوئی مفت علاج کرتا ہے، مفت علاج نہیں کرتا، خوب فیس کماتا ہے، خوب کمائی کر کے جاتا ہے. لیکن پھر بھی آپ خوش ہوتے ہیں، پھر بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہماری فوری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ہمیں دور نہیں جانا پڑے گا. قریب کوئی ہسپٹل ہو، قریب کوئی کلینک ہو، کوئی مستند ڈاکٹر ہو، آپ خوش ہوتے ہیں. یہ ہے ٹھیک ہے، خوشی کی بات ہے. اس سے زیادہ ضرورت ہماری کیا ہے؟ ایک مستند عالم دین ہو، مستند عالم دین، مدرسے کا فارغ التحصیل، علماء سے فیض یافتہ اور خود مطالعہ کر کے دین کو سمجھ کے تمہیں اصلاح کرنے والا. یہ مساجد کی ضرورت ہے. بعض مساجد میں بس یہ قاری صاحب ہیں وہی نماز پڑھاتے، بس ٹھیک ہے، نماز اچھی بات، وہ پڑھا سکتا ہے، لیکن ایک مستند عالم ہر وقت ہو. یہ علاقے کی ضرورت ہے. وہ ترجمہ پڑھائے لوگوں کو، دعائیں سکھائے لوگوں کو، نماز کے بعد مختصر درس دے لوگوں کو، ہفتہ وار درس دے لوگوں کو. جس کسی کو مسئلہ اس کے پاس آئے، کسی کا اشکال آئے، اشکال بہت ہیں، کوئی عالم نہیں ملتا اور دور جانے کا وقت نہیں ہے، تو یہ ضروری ہے. بہرحال کافی بات لمبی ہو گئی، اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین پر قائم کر دے. اللہ ہمیں معاشرت کی پھیلی ہوئی گمراہیوں سے، شرک، کفر اور الحاد سے ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے گھرانے کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اسلام کی زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے، اور اس مرکز کو اللہ تعالی آباد کر دے، وہ رونق کر دے، اور جو ایک دینی مرکز کی حیثیت ہے وہ قائم ہو جائے. لیکن اس میں آپ سب بھی اپنا اپنا بھرپور کردار ادا کریں، تاکہ صحیح معنوں میں، کیونکہ آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کے بیوی بچے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کے بھائی بہن فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو پھر ان مراکز کو مضبوط کرنا، جو وہاں دینی کام ہو رہے ہیں ان کی ضرورتوں کو تاکہ تسلسل سے قائم رہیں، یہ ضروری ہے. اگر ڈاکٹر کو فیس دے سکتے ہو
تو اس فیس کا 10واں حصہ بھی نہیں، یوں سمجھو کہ یعنی کتنا کم درجے کا ماہانہ آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ مسجد میں پیٹی لگی، اس میں آپ کریں، ماہانہ رسید کٹوائیں، 100 کی کٹوائیں، 500 کی کٹوائیں، آخر آپ ہی یہاں آ کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آخر آپ ہی آ کے خطیب کے پیچھے جو ہے نا کہ وہ خطبہ سنتے ہیں، آخر آپ کے بچے ہی یہاں آ کے پڑھتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، آخر آپ ہی آ کر مسجد کے امام و خطیب سے فیض یاب ہوتے ہیں، تو پھر اس کا انتظام کرنا بھی سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔